السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AR نالج۔ محترم دوستو، مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تکریم والا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، اور وہ مالک دن میں 5 بار اس انسان کو پکارتا ہے، اے غافل انسان، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا کہ وہی تیرے حال پر کرم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلات کو آسان کر دینے والا ہے۔ دوستو، مساجد سے مسلمانوں کا ایک خاص لگاؤ اور محبت ہے، اور مساجد کی عزت و تکریم مثالی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھارت میں 100 سال پرانی مساجد کو کھولا گیا تو اس کے تہہ خانے میں ایسی کیا چیز برآمد ہوئی کہ جس نے لوگوں کو انتہائی پریشان کر دیا؟ آج کی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، لفظ مسجد سجدے سے نکلا ہے۔ سجدہ یعنی اللہ کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اے مالک، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، صحت، بیماری، پریشانی، خواہش اور غم، ہر چیز تیری ہی جانب سے ہے، لہٰذا جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے اسے مسجد کہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے دوستو، مساجد کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر وضو کرنا لازمی ہے کہ جس شخص کو بھی مسجد میں بیٹھنا ہے تو وہ وضو کی حالت میں بیٹھے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ محترم دوستو، پرانی مساجد کی کئی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان مساجد کے اندر سے کئی ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جن میں قرآن پاک کے پرانے نسخے، اولیاء کرام کی استعمال شدہ اشیاء، جانماز، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں رہنے والی دیگر اشیاء بھی ملی جنہیں لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا۔ دوستو، اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت کی مسجد کے متعلق۔ انڈیا کے اندر یوں تو مسلمانوں کے اوپر کئی طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کے واقعات بھی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ بھارت کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہاں پر مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکومت کی ہے، لہٰذا یہاں پر بہت سی پرانی مساجد موجود ہیں۔ ایک حالیہ مسجد جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسے 100 سال بعد کھولا گیا، اور وہ اس صورت میں کہ اس کے نیچے موجود تہہ خانے کا آثار قدیمہ کے لوگوں کو جب اندازہ ہوا تو اس مسجد کے فرش کی کھدائی کرنے کے بعد اس تہہ خانے کو بھی کھولا گیا، اور اب نیچے کافی اندھیرا تھا۔ اب جیسے ہی نیچے روشنی کا اہتمام کیا گیا اور کچھ لوگ نیچے اترے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تقریباً 100 سے زائد انسانی جسم کے ڈھانچے موجود تھے۔ یہ دیکھتے ہی وہاں موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لیکن پھر فوری طور پر ان ڈھانچوں کو سائنسی تجربہ کرنے اور ان کے متعلق مزید انفارمیشن جاننے کے لیے وہاں سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس مسجد کے نیچے موجود تہہ خانے کے اندر سے بہت سے دیگر سیمپلز بھی لے لیے گئے۔ اس کے بعد دوستو، جب تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ کسی بادشاہ کی جیل کا ایک قید خانہ تھا جہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا۔ یہ 100 سے زائد لوگ کسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے۔ جب عوام اور دیگر اس کے حکمران دوستوں کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر اس تہہ خانے کے اوپر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تاکہ کسی کو اندازہ تک نہ ہو سکے کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے۔ لوگ اس مسجد کے اندر آ کر نماز تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک تہہ خانے کے اوپر کھڑے ہیں جس کے نیچے 100 سے زائد لوگ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور آخر کار جب دوستو وہاں نہ تو روشنی پہنچی اور نہ ہی کوئی ہوا کا انتظام ہوا تو یہ 100 کے 100 لوگ دائرہ فانی سے کوچ کر گئے اور ان کے جسم صرف اب ہڈیوں اور ڈھانچوں کے مانند رہ گئے تھے۔ ان ہڈیوں سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ہڈیاں 100 سال سے زیادہ عرصہ یوں ہی اس تہہ خانے میں پڑی رہیں، اور اس سے پہلے کے لوگوں کے جسم کی یہ واقعات ہیں۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی واقعات ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، کیونکہ تاریخ دان اکثر اپنی کتابوں میں کچھ ایسے واقعات بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اب چونکہ اس وقت میں واپس جا کر اس کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی تو بعض لوگ ایسے واقعات کو منوعن تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس پر شش و پنج کا اظہار کرتے ہیں۔ اس واقعے اور اس مسجد کے متعلق دوستو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ یہاں پر ایک قید خانے کے اوپر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔